اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدہم فخلف من بعدہم، خلاف ہونا اور پیچھے آنا، یہ دونوں اس میں مفہوم ہوتے ہیں۔ خلف یخلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہونا، کسی کا جانشین ہونا، کسی کے پیچھے آنا۔ پھر اس سے خلاف یا مختلف کا مطلب بھی آتا ہے کہ کسی کے جیسا ہونے میں پیچھے رہ جانا۔ تو ان کے پیچھے آئے، خلفن، ان کے پیچھے آئے خلف۔ عربی میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے خلف اور ایک لفظ ہوتا ہے خلف۔ تو خلف جو ہے، اگر ہم اس کو ہندی میں کریں ٹرانسلیٹ، تو خلف کا مطلب ہوتا ہے سپوت، لائق بیٹا۔ اور خلف کو اگر ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ ہوتا ہے کپوت۔ تو جس طرح ہندی میں سین اور کاف کے فرق سے سپوت اور کپوت ہو جاتا ہے، جو ایک وہ مثال بھی ہے، سو کپوت سے ایک سپوت بھلا، اسی طرح عربی میں یہ لام پر زبر اور لام پر جزم، اس سے مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ خلف کا مطلب ہوتا ہے لائق اولاد، اور خلف کا مطلب ہوتا ہے نالائق اولاد، نا خلف جسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو آئے ان کے بعد نالائق جانشین۔ کیسے نالائق جانشین تھے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ادا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی۔ ضائع کر دی مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنے چھوڑ دی، یہ بھی ہو سکتا ہے اسے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب انسان نماز کو برباد کر دیتا ہے تو وہ دین کے ساتھ اس کا اصل جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نماز وہ منیمم کنیکشن ہے، ریلیشن ہے، کانٹریکٹ ہے انسان کا اللہ تعالی کے ساتھ، جو اس کو 5 دفعہ کم از کم دن میں یاد دلاتی ہے کہ اس نے ایک عہد کیا ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ اس کا بندہ ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرے گا، اسی کی بات مانے گا۔ اگر انسان نماز کو ضائع کر دے تو وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا، خدا سے دور اور دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پہلے یہ عمل کا جو تعلق ہے یہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جو اس کا خیال کا تعلق ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تمام جو پچھلی امتیں تھیں ان میں جو بگاڑ شروع ہوئے وہ نماز کی خرابی سے شروع ہوئے، ٹائم پہ نہ پڑھنا، نہ ہی پڑھنا، اور نماز کی فارم تبدیل کر لینا۔ جیسے مشرکوں کے متعلق قرآن شریف میں آتا ہے کہ ان کی نماز تو بس یہی ہے کہ سیٹیاں بجا لیتے ہیں اور تالیاں پیٹ لیتے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی اپنی نماز جو ہے وہ تقریباً ختم کر دی ہے۔ یہودیوں کے ہاں نماز موجود ہے لیکن مثلا اس میں رکوع نہیں کرتے وہ، اس لیے جب نماز میں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو ساتھ یہ الفاظ بھی بہت جگہوں پہ آتے ہیں، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو ایک تو انہوں نے نماز ضائع کر دی، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات کی پیروی میں لگ گئے، ان کے پیچھے چل پڑے۔ جب انسان کا اللہ سے تعلق کم ہو جاتا ہے، نماز ضائع ہو جاتی ہے، دل خدا کی یاد سے غافل رہنے لگتے ہیں، تو جیسے جیسے غفلت بڑھتی جاتی ہے، خواہشات نفس کی بندگی میں، ان کی بات ماننے میں، اپنے نفس کی پوجا کرنے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہر چیز کے اندر انسان اپنی من مانی کرتا ہے، جیسے چاہو جیو۔ تو امت کے لیے بھی اس میں یہ لیسن ہے کہ وہ ناخلف لوگ تھے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کو ترک کر دینا اور خواہشات میں ڈوب جانا ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو عنقریب وہ ملاقات کریں گے غی سے۔ غی جو ہے یہ غین، واو اور یہ غوا یغوی، اس سے وہ اغوا والا لفظ بھی
بنتا ہے۔ تو اس کا بنیادی طور پر مطلب ہوتا ہے صحیح راستے سے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا۔ تو ان قریب وہ سامنا کریں گے گمراہی کا۔ مطلب کیا کہ جو انہوں نے گمراہی کے اوپر یہاں چلنا شروع کر دیا، اس کا جو انجام ہے اس کا وہ سامنا کریں گے۔ فیل گمراہی ہی استعمال کر کے اس کی جو اینڈ میں کانسیکوینسز ہیں، جو اس کا آخر میں نتیجہ نکلے گا، وہ مراد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب جیسا کرو گے میں تو ہے نا کہ ہم نے کسی کے متعلق مثلا برا سوچا، کسی کے متعلق کوئی غیبت کر دی، اب ویسا بھرو گے کہ پھر اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ انجام سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر بھی غی سے مراد غی کا انجام ہے، اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اور یہاں ایک غور کرنے والی چیز ہے کہ عام طور پہ ذکر ہوتا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا، یہاں نماز کے ذکر کے بعد خواہش نفس کی پیروی کا ذکر ہے۔ شاید وہ اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ خواہشات ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کی دلداری میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد پیسے نہیں بچتے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو خواہش کی پیروی سے کیسا روکا جائے، اس کا جو بیسک رول ایک ہے وہ تو وہی ہے جو ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ہے امپلس کنٹرول۔ جب بھی کوئی خواہش انسان کے اندر پیدا ہو جو اللہ کے حکم کے منافی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر ہو، تو اس کو فرسٹ انسٹنس پہ جیسے ہی وہ اس کو فیل ہو، امپلس کریٹ ہو، وہاں پر اگر انسان کنٹرول کر لے تو وہ کنٹرول ہو جاتی ہے، ادروائز وہ پھر عام طور پر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ پس ان کے جانشین ہوئے نا خلف جنہوں نے ضائع کر دی نماز اور پیروی کی خواہشات کی، پس وہ عنقریب اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ الا من تاب، مگر وہ جس نے توبہ کر لی، جو پلٹ آیا، جو لوٹ آیا، جس نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، وہ آمنا اور ایمان لے آیا۔ اب جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے مشرکین کا، تو وہ تو ایمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ وہ عاملہ صالحا، اور عمل صالح بھی کیا، یعنی اگر مشرکین ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور یہودی ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو یہ ان کا نسب اور حسب ہے، اس کی وجہ سے نہیں بچیں گے لوگ گمراہی کے انجام سے دوچار ہونے سے۔ اور چاہے مسلمان ہیں جو آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، وہ اگر یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، نمازوں کو ضائع کر دیا، ادھر ہم نے قیامت کے میدان میں پہنچنا ہے، ادھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شفاعت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اللہ نے کہنا ہے کہ چلو جی آخری نبی کی تو ساری امت کو بخش دیں، ادھر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، دور دور تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ادھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نمازیں ضائع کرو گے، خواہشات کی پیروی کرو گے، تو اپنی اس گمراہی کے انجام کو پہنچو گے، پہنچ کر رہو گے۔ سے بچنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، یا ایمان پر مضبوط ہو جاؤ اگر پہلے سے مومن اپنے آپ کو کہتے ہو، اور اس کو ثابت کرو عمل صالح سے، نیک عمل سے، سب کام ٹھیک ٹھیک کرو، جو پہلے غلط کیا ہے اس کو بھی ٹھیک کر دو، تب جا کے اس کی توبہ قبول ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جب اللہ معاف کر دے گا فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یہی لوگ ہیں، باقی کے نہیں ہوں گے، جو نہیں اپنی اصلاح کریں گے، جو نہیں توبہ کریں گے، جو اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں گے، جو اپنی نفس کو اپنا الہ بنا لیں گے، وہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں۔ کلیئرلی لکھا ہوا ہے یہی لوگ ہوں گے داخل جنت میں۔ اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگ قرآن شریف پڑھنا نہیں چاہتے، کیونکہ قرآن پڑھ لیں
تو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جو دل کو تسلی دینے کے لیے ہم نے اگرچہ صحیح حدیثیں بھی ہوتی ہیں، ان سے مفہوم غلط لے کے اپنے افسانے تراشے ہوئے ہیں، اپنے لیے آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں کہ بس ہم نے تو بخشے جانا ہے، باقی یہ عیسائی ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، یہ تو جہنم میں جائیں گے، یہ یہودی ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، یہ تو جہنم میں، یہ تو ہیں ہی جہنمی۔ ہم نافرمانی کریں گے لیکن ہمارے رسول ہمیں بچا نہ، رسول نے تو ساری زندگی خود تو نافرمانی کی نہیں، تو وہ وہاں نافرمانوں کو بچانے کی کوشش کیوں کریں گے؟ یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے ساتھ کچھ ظلم نہیں ہوگا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی قسم کا کمی نہیں کی جائے گی ان کے صلے میں، وہ اپنی ہر نیکی کا بھرپور صلہ پائیں گے، بلکہ ایک کی جگہ 10 گنا صلہ پائیں گے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں گے۔ اب آگے آگے التی، التی مؤنث واحد ہے لیکن یہ جنات کے بعد آیا ہے، اور اس لیے یہ سنگولر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو وہ باغات جو ہمیشگی کے ہیں، جن کا وعد الرحمن، رحمان نے وعدہ کیا ہے عبادہ اپنے بندوں سے۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، کیونکہ یہ ہے جنات عدن، آگے التی تو پڑھ نہیں سکتے، ابھی الف تو ختم ہو جائے گی کیونکہ پیچھے سے جوڑنا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے جو آسان رول پہلے سمجھنے کے لیے، جہاں ایسا ہی عربی قرآن میں لکھا ہو تو ادنن کو کھول کے لکھ لیں، وہ ہو جائے گا ادنن۔ اب ادنن کو آگے جوڑنا ہے التی سے، تو ہمیں پتا ہے کہ جہاں جزم ہوتی ہے عام طور پر جوڑنے کے لیے وہاں ایک زیر لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا ادنین التی، اور ہمارے قرآن شریف میں وہ یہاں پر ہماری آسانی کے لیے ایک چھوٹا سا نون لگا دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں نون استحصال، جوڑنے والا نون، جس کے ذریعے آپ جوڑ سکتے ہیں۔ تو جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، ہمیشگی کے باغ ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے غیب میں، بن دیکھے۔ انسانوں نے ان جنتوں کو دیکھا نہیں ہے، ان کو سمجھا نہیں ہے، ان کو وزٹ نہیں کیا، مگر اس کے باوجود ان پر ایمان رکھتے ہیں غائبانہ طور پر۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے یہ بات پہنچائی، انہوں نے اس پر یقین کر لیا، ایک اندیکھی حقیقت پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان کی قدر فرماتے ہوئے ان کو جنت کے باغوں میں داخل کریں گے۔ اس کے ساتھ جو پچھلی آیت ہے وہ موجود ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، پرووائڈڈ یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے۔ انہو کان وعدہ، یہ تو ہے اس کا وعدہ، مأتیہ، ہو کر رہنے والا۔ یہ مأتیہ جو ہے یہ بھی اسم المفعول ہے عطا یاتی کا۔ عطا کا مطلب کچھ کام کرنا بھی ہوتا ہے، پہنچنا بھی ہوتا ہے۔ عطا وہ پہنچا، آتا اس نے پہنچایا، تو پھر ہم آتا کا ترجمہ کر دیتے ہیں اس نے دیا۔ مگر عطا کا مطلب کسی کام کا ارتکاب کرنا بھی ہوتا ہے، کچھ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو مأتیہ ہو کر رہے گا، یہ مفعول ہے، یہ اس کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا، مطلب پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ کے جو حقدار بندے ہیں ان تک اس وعدے کی ضرور رسائی ہوگی۔ دور ہے اللہ کے ہاں، دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، دیر سے پورا ہوگا وعدہ اس کی حکمت کے تحت، لیکن پورا ضرور ہوگا۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، ہمیشگی کے باغ ہیں جن کا
وعدہ کر رکھا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے عالم غیب میں، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا، وہ اس میں نہیں سنیں گے کوئی لغو بات۔ دنیا میں انسان اچھی سے اچھی جگہ چلے جائے، وہاں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا نکل ہی آتا ہے جو کوئی گالی گلوچ کر رہا ہوتا ہے، کوئی فضول بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو یا آپ کو تانے تشنے دے رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو جنت ملے گی وہاں کچھ نہیں ہوگا، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، الا سلامہ، مگر سلام ہوگا، سلامتی ہوگی، ایک دوسرے کو گریٹنگز ہوں گی، جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ اس سلام میں ہر قسم کی سلامتی، امن، اطمینان سب شامل ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مشرکین مکہ نے جو طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، جو لغویات پر مبنی ہے، لیکن انہوں نے حق کے خلاف اور حق والوں کے خلاف ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، یہ سب وہاں ختم ہو جائے گا۔ ان کی کوئی فضولیات وہاں مومنوں مسلمانوں کو سننی نہیں پڑیں گی، ہر طرف انہیں مبارکبادیں مل رہی ہوں گی، سلامتی کی دعائیں مل رہی ہوں گی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا، فیہا ان میں یعنی جنتوں میں، بکرتوں و عشیہ، صبح اور شام۔ بکرا یا کرو صبح کچھ کرنا، بکرن کسی چیز کا ابتدائی حصہ، بکرتن دن کا ابتدائی حصہ یعنی صبح، اور عشین جو عشاء کے لفظ سے بھی ہے رات کی ابتدائی تاریکی، شام، صبح و شام۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ایک دفعہ صبح کے وقت ملے گا رزق اور ایک دفعہ رات کے وقت ملے گا، ان کو صبح و شام رزق ملے گا، برابر ہر وقت رزق ملتا رہے گا۔ اور رزق کیا ہوگا؟ اس میں وہ رزق بھی ہوگا جسے ہم رزق کہتے ہیں، اور اس رزق میں اللہ کی رضا بھی ہوگی، یہ سلام بھی ہوں گے، یہ سب بھی روحانی طور پر رزق کے اندر شامل ہے۔ جنتیوں کو ہر وقت ہر وہ چیز ملے گی جس کی انہیں خواہش ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وہ نہیں سنیں گے ان میں کوئی لغو بات، بس سلام ہی سلام ہوگا، اور ان کو مہیا ہوگا ان میں ان کا رزق صبح شام۔ تلک الجنت التی، یہ ہے وہ جنت، نورث من عبادنا، جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے۔ ہر ایک وارث نہیں ہوگا، بندوں میں سے کچھ ہوں گے اور وارث بنائیں گے۔ ورثہ یرثو، اس کا مطلب ہوتا ہے وارث بننا، پھر اس سے باب افعال بنے گا، اورثہ یورثو، وارث بنانا۔ تو یورثو وہ وارث بناتا ہے یا بنائے گا، نورثو ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، اس کو جو تقوی اختیار کرے گا، جو خدا سے ڈرنے والا ہوگا۔ ہر بندہ وارث نہیں ہے، اور یہ وراثت جو ہے یہ نسل کی اور نسب کی بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ فوت ہو گیا تو اس کی اولاد اس کی وارث، پھر وہ فوت ہوا تو آگے پوتا وارث، وہ فوت ہوا تو پڑپوتا وارث، نہیں، اس کے وارث وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں گے، اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوں گے، اس کی حرام کردہ چیزوں سے، منع کردہ افعال سے باز آنے والے ہوں گے، بچنے والے ہوں گے۔ تقیہ بیسیکلی تو واو قاف اور یہ سے ہے، اور اس سے پھر یہ ہے فعیل کے بدن پر، تو فعیل کے بدن پر بن جائے گا بقیہ، اور یہ واو جو ہے جب قاف کے ساتھ آتی ہے تو تے میں انٹرچینج ہوتی ہے، جس طرح متقی میں بھی ہوتی ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہے جس کے ہم وارث اپنے ان بندوں کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وما نتنزل الا، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو، کیا، نہیں، آگے کیونکہ الا آ رہا ہے تو یہاں ڈیفینیٹلی اس کا مطلب بنے گا نہیں، اور اوور آل مفہوم اس میں حصر کا بن جاتا ہے، اور
اگر آپ بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تو بس یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو نتنزل کو اگر آپ دیکھیں، بنیادی طور پر لفظ ہوتا ہے نون زے اور لام سے نزلہ۔ نزلہ ہے باب ذرا با سے، تو یہ بن جائے گا ینزلو۔ ینزلو ہو جائے گا، وہ اترتا ہے، اس سے بنے گا ننزلو، ہم اترتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ہم اترتے ہیں نہیں استعمال کیا گیا، یہاں پر استعمال کیا ہے باب تفاعل۔ باب تفاعل میں بھی خود ہی کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس میں ذرا ٹھہر ٹھہر کر کرنے کا مفہوم بھی اس کیس میں پایا جاتا ہے۔ تو ٹھہر ٹھہر کے اترنا، اور یہاں بات ہی وہ ہو رہی ہے کہ وہ وقفے وقفے سے ٹھہر ٹھہر کر اترتے ہیں۔ ابھی فی الحال اگر کسی وجہ سے بیچ میں نہیں اترتے، یہ کانٹیکس اس کا یہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے، اس ساری مشکل صورتحال میں ان کے لیے جو اصل سہارا تھا وہ وحی الہی تھی۔ مخالفین کبھی اعتراض اٹھاتے تھے، کوئی فتنے پیدا کرتے تھے، کوئی آزمائشیں لاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، تو اوپر سے اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، وحی لاتے تھے۔ جب وہ وحی آتی تھی، اللہ کا نیا پیغام آتا تھا، دلوں کو سکون ملتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے چینی ختم ہوتی تھی، اور آپ کے ساتھی صحابہ کی بھی بے چینی ختم ہو جاتی تھی۔ اس لیے بے چینی رہتی تھی کہ آئے، وہی آئے، وہی آئے، جلدی جلدی آئے۔ تو یہاں حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اترتے وقفے وقفے سے ٹھہر ٹھہر کر، ہم ایسے محاورہ میں بس ہم نہیں اترتے ہی کر دیں گے، مگر مفہوم یہ ہے اللہ بامر ربک، مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اتر آئیں، اللہ حکم دے گا تو ہم اتریں گے۔ تو یہ تو ایک بالکل کلیئر واضح بات بتا دی کہ حضرت جبریل جیسے فرشتوں کے سردار جو ہیں، ان کے پاس بھی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اتر سکے۔ اتر کے آگے کسی کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر متعین کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بہت لوگوں کو بہت گمراہیاں لاحق ہوتی ہیں۔ آپ جو بھی دیکھ لیں، مشرکین رہے ہیں، چاہے وہ یونانی دیو مالا ہے، چاہے ہندوستانی دیو مالا ہے، چاہے مشرکین مکہ کی دیو مالا ہے، وہ اس کا بیسک تھیم یہی ہوتا ہے۔ جو اصل کانسیپٹ ہے کہ کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کرنے پر متعین فرمایا، کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے پر متعین فرمایا، تو لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اچھا یہ فرشتے اترتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تو ہم ان فرشتوں سے مانگ لیں کسی طرح۔ مجھے بھی یاد ہے ہم حج پہ گئے تھے، تو وہ کوئی صاحب بتا رہے تھے بڑا اچھا واقعہ کہ جی میری والدہ کہتی تھی سوتے وقت کہ جو تمہارے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے ہیں، ان سے کہنا کہ صبح میں فجر کے وقت اٹھا دیں، تو فرشتے اٹھا دیتے۔ حالانکہ فرشتوں کے پاس تو اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکیں۔ تو یہ جو کنفیوژن انسان کو لاحق ہوتی ہے کہ فرشتے اللہ کی حکم سے ہی کام کرنے کو اترتے ہیں، تو اللہ کو پکارنا ہے تو فرشتوں کو ہی پکار لیں، اسی سے شرک شروع ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کے شرک بھی یہی تھا۔ ہندوؤں میں اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بھی جو دیوی دیوتا بنائے ہیں، بنیادی یہی ہے کہ یہ فلاں ہلاک کرنے والا ہے دیوتا یا دیوی، اور فلاں جو ہے یہ قسمت لانے والی ہے، تو یہ لکشمی ہے، تو یہ لکشمی دیوی کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اس کی نظر بڑی کمزور ہوتی ہے، تو پھر جب وہ اترتی ہے تو ایسے گھر میں اترتی ہے جہاں پہ روشنی ہو، تو پھر وہ دیے جلانے شروع کر دیتے ہیں دیوالی کے اوپر۔ اب وہ دیوالی پہ دیے جلانے شروع کر دیتے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی، ایک تو شب برات ہے جو پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، اوپر سے اس پہ دیے جلانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کے مشرکانہ کام جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب کا یہی اسی قسم کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو مشرکین کا یہ پکا کانسیپٹ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہی ہماری مدد بھی کریں گی، اور یہی جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بخشوائیں گی۔ کہتے تھے اول تو قیامت ہوگی ہی نہیں، ہم دوبارہ زندہ ہوں گے ہی نہیں، اگر ہم ہو گئے، دوبارہ ہمیں پیدا کر دیا،
تو پھر ٹھیک ہے، یہ خدا کی بیٹی ہیں، اپنے باپ سے کہہ سن کر ہمیں بخشوا لیں گی۔ تو ادھر یہ کلیئرلی بتایا جا رہا ہے ان کو بھی کہ ہم اپنی مرضی سے تو اتر ہی نہیں سکتے، آگے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ لہو ما بین ایدینا، اسی کا ہے، یعنی مطلب یہ کہ اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ ایدی، دو ہاتھ، مراد کیا ہے؟ جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ تو جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، وما بینا ذالک، اور جو ان کے درمیان، یعنی سب کچھ جو کچھ بھی ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے کہ آپ کے دشمنوں کو اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اسی کی اختیار کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم بھی وقفے وقفے تو اترتے ہیں، بار بار جلدی جلدی تیزی تیزی نہیں آتے، اور اسی کے اختیار میں ہے، وہ آپ کے اوپر نگرانی کر رہا ہے اپنی حکمت کے تحت۔ جب اس کی مشیت ہوگی وہ ان مشرکین کو، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، ایسی کی تیسی کر دے گا۔ وما کانا ربک نسیا، نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا، اس کو کوئی چیز نہیں بھولتی، اس کو سب کچھ یاد ہے۔ یہ حضور کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ وہی الہی میں کوئی دیر ہوگی، اطمینان رکھیں، یہ کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ پر ہے۔ آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے، تو آپ کو بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آپ کے تمام حالات، مسائل، ہر چیز سے باخبر ہے، آپ کی ساری دعاؤں پکاروں کے اوپر اس کی نظر ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے مجھے پکار رہے ہیں، وہ نوٹ کر رہا ہے، اور وہ مناسب وقت پر آپ کی سب دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور یہ دعا کو قبول فرمانے والا، یہ جو دعا کو قبول فرمانے والا کانسیپٹ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی تھا، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ جب ہم اپنے رب سے دعا کریں اور ہمیں فوری طور پر اس کا اثر نہ نظر آئے، فوری طور پر ہمارے مسائل نہ حل ہوں، فوری طور پر ہم ظلم و زیادتی سے نہ بچ سکیں، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، اس کی حکمت ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ دعا آپ کی قبول ہو کر رہے گی دنیا میں، اگر اس کا رزلٹ آپ کو سمجھ نہ آیا، نظر نہ آیا، تو آخرت میں اس کا اجر مل کر رہے گا۔ دعا کی آپ نے تو آپ سمجھیں وہ قبول ہوگی، اگر آپ نے سچے دل سے، خلوص نیت اپنے رب سے دعا کی ہے۔ بہت امکان ہے دنیا میں ہی آپ کی دعا قبول ہو کے آپ کو نتیجہ مل جائے گا، مگر دعا قبول ہے، آخرت میں اجر ضرور ملے گا۔ وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین یدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہم اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے، اور آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ان کا مالک ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ فاعبدہ، بس اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں۔ بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندگی کا مطلب سجدہ کرنا ہے، بالکل ہے۔ بندگی کا مطلب اللہ اللہ کرنا ہے، بالکل ہے۔ بندگی کا مطلب یہ اعلان کرنا ہے کہ یا اللہ تو میرا مالک، میں تیرا بندہ، بالکل ہے۔ مگر آپ اگر بندگی کو غور کریں تو، عبادت کو غور کریں تو، جس کو فارسی میں بندہ کہتے ہیں اور عربی میں عبد کہتے ہیں، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے غلام۔ غلام کون ہوتا ہے؟ غلام میں اور آزاد میں کیا فرق ہے؟ آپ نے ایک آزاد آدمی ہے، اس کو ملازم رکھا، آپ نے اس کو کہا جاؤ یہ کام کر کے آؤ، اس کا دل نہیں کہ چاہا کرنے پہ، انہوں نے کہا میں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتا کام، آپ اس کو نوکری سے نکال دیں، اس کو معاوضہ دینا بند کر دیں، اینڈ آف دا سٹوری، وہ آزاد ہے، جدھر مرضی جائے۔ یا وہ خود ہی آپ کو کہتا ہے کہ میں نہیں آپ کا کام کر سکتا، مجھے نہیں پسند، وہ آزاد ہے۔ عبد کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی۔ عبد کو مالک جب کوئی کام کہتا ہے، اس کے پاس انکار کرنے کی آپشن ہی نہیں ہے۔
اگر وہ اس کا کام نہیں کرے گا، اس کی بات نہیں مانے گا، اس کی فرما برداری نہیں کرے گا، اس کی اطاعت نہیں کرے گا، تو مالک اگر اس کو گلی کی نکڑ پہ بکرے کی طرح گرا کر ذبح کر دے، تو جیسے آج کے دور میں کوئی بکرا ذبح کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس سے نہیں پوچھتے کہ یہ تم اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو، کیوں اس کے گردن پہ چھری پھیر رہے ہو۔ اس دور میں جب عبد ہوتے تھے، اب تو ہوتے نہیں، غلام تو کوئی نہیں پوچھنے والا تھا، تو غلام کا کام یہ ہے کہ جو اس کے مالک نے کہا اس نے کرنا ہے۔ تو عبادت کے اندر بنیادی طور پر جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، بات ماننا ہے، توان اور کرہن، چاہے بات پسند ہو، کام پسند ہو یا نہ ہو، وہ کرنا ہے، وہ شامل ہے۔ اور اگر کوئی عبد الرحمان ہوگا، رحمان کا بندہ ہوگا، تو وہ پھر توان و کرہن نہیں کرے گا، وہ خوشی خوشی ہی کرے گا۔ تو اس کی عبادت کرو، مراد یہاں پر عبادت میں اطاعت شامل ہے، اور وہ اگلے لفظ سے واضح ہو رہی ہے، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، اور اس کی عبادت پر صبر کرو۔ صبر کرو، سادہ صبر لفظ استعمال نہیں ہوا، ویسے سادہ صبر کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رہنا، حوصلہ کرنا، مشکل اور ناموافق حالات میں برداشت کرنا، یہ ہے صبر۔ اس سے پھر باب افتعال بنا، افتعال بنا تو بنے گا افتعالا استبارا۔ تو استبارا میں یہ جب سواد اور تے آتے ہیں تو یہ بھی کیونکہ قریب المخرج ہے تو یہ اکثر توئے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو استبارا، اس نے بہت زیادہ صبر کیا، صبر کے اوپر ڈٹ گیا، اہتمام سے ڈٹ گیا، ایمفیسس ایڈ ہو جاتا ہے۔ جنرلی جب یہ باب چینج ہوتا ہے تو اس میں ایک مفہوم یہ ہوتا ہے، حروف بڑھ گئے ہیں تو معنی میں بھی زیادہ شدت پیدا ہو گئی ہے، تو پوری طرح ڈٹ جاؤ۔ اب یہ اردو میں نا یہ ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، تو اس کی بندگی کرو اور جمے رہو عبادت ہی، اس کی بندگی کے اوپر۔ اب یہ جو پوری طرح ڈٹنے کے لیے اس تبرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے نہیں استعمال ہوا کہ نماز پڑھنا بڑا ہی مشکل ہے نماز مشکل، کافی مشکل ہے، لیکن اصل چیز ہے صبر کرنا مشکل۔ تو نماز کی عادت اگر ہو جائے، اللہ توفیق دے دے، تو پھر انسان جیسی تیسی نماز تو پڑھ ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ ضائع شدہ نماز ہو لیکن پڑھ ہی لیتا ہے، اللہ کے حضور انسان سجدہ تو کر لیتا ہے، مگر یہ سجدہ جو ہے یہ عبادت کو کمپریہنسولی ڈسکرائب نہیں کرتا، اس سے عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ عبادت کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جھکے، صرف اللہ کے سامنے جھکے، لیکن جب اس کے سامنے جھکے تو عاجزی، غلامی، اطاعت کے ساتھ جھکے، یہ ہے عبادت۔ اب سجدہ کرنے پہ نارمل حالات میں، یعنی کوئی بہت ہی ظلم کا بازار گرم ہو، جیسے مسلمان حرم میں جا کر نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، مشرکین ظلم کرتے تھے، بہت ہی برے حالات ہوں، جیسے انہوں نے رشیا میں جب کمیونزم آیا تو انہوں نے مسجدیں گرا دی، ان پہ تالے لگا دیے اور نماز پڑھنے پہ پابندی لگا دی، تو وہ تو ایک ایکسٹریم کیس ہو سکتا ہے۔ نارمل سچویشن میں انسان کو سجدے کرنے سے لوگ نہیں روکتے۔ انڈیا میں بھی جب وہ انگریزوں کی حکومت آ گئی تو سجدے کرنے سے نہیں روکتے تھے، کہتے تھے کر لو سجدے۔ وہ ملا کو ہے جو ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ایشو وہاں ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اس کی بات ماننا چاہتے ہیں، جب آپ اس کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر لوگ آ جاتے ہیں آپ کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے۔ کوئی آپ کی محبت میں آپ کو روکتے ہیں کہ تم برادری میں ذلیل ہو جاؤ گے، تم معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکو گے، یہ تم سود پر کام نہیں کرو گے تو تمہارا بزنس تباہ ہو جائے گا، ٹھپ ہو جائے گا، آپ مر جاؤ گے، فاقوں مرو گے، بچے تمہیں بعد میں بد دعائیں دیں گے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، ایمانداری سے کام کرنا چاہتا ہے، اس کو لوگ آ کے یہ تانے دیں گے، اس کو سمجھائیں گے بڑی دردمندی سے کہ بیٹا رشوت لے لو، رشوت لے لو، اپنے گھر والوں کا پیٹ پال لو۔ جو شخص انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے لوگ زندگی مشکل کر دیتے ہیں، اور جب آپ اس میں ایک سٹیپ آگے بڑھتے ہیں اور دوسروں کو کسی برے کام سے منع کرتے ہیں، پھر تو آپ سمجھیں کہ چیپٹر ہی کلوز ہو گیا۔ اس لیے یہ آیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ،
لازمن موسٹ ڈیفینیٹلی انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کی نصیحت کی، حق بات سمجھائی لوگوں کو، اور ایک دوسرے کو یہ بھی سمجھایا کہ حوصلہ کرو، ہمت کرو، صبر کرو۔ کیونکہ جب آپ نے کسی کو حق سمجھانا ہے تو کوئی آپ کا ساتھی ہے، وہ تو چلو شاید آپ کی بات مان جائے، جس کو خدا کا خوف ہو، جو میجورٹی ہے وہ آپ کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دے گی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف طوفان کھڑا ہوا۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس لیے طوفان کھڑا ہوا کہ بس وہ اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے، وہ تھا اصل بتوں سے محبت نہیں تھی، اصل اپنے باپ دادا کے طریقے سے محبت تھی، اصل اس کا مسئلہ تھا، اصل اپنی خواہش نفس کا مسئلہ تھا۔ اگر باپ دادا کے طریقے سے ہٹ جاتے تو جو ایگو ہے وہ ہرٹ ہو جاتی، جو تکبر ہے وہ فنا ہو جاتا، عاجزی کرنی پڑتی، وہ عاجزی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کی عبادت پر، اس کی اطاعت پر ڈٹ جاؤ، جیسے یہ آیت 44 میں بھی آیا تھا نا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، وہاں پہ بھی عبادت کے اندر مفہوم جو تھا وہ بیسیکلی شیطان کی باتیں ماننے کا تھا، کوئی شیطان کو سجدے کرنے کا اپیرنٹلی مفہوم اس میں بھی نہیں تھا۔ حل تعلم له سمیہ، یہ سمیہ بھی ہم 7ویں آیت میں پڑھا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی کوئی نظیر، ویسے تو ہم نام ہے لیکن مراد ہے ہم مرتبہ۔ تو کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہم مرتبہ، اس کے جیسا کوئی اور؟ جب کوئی خدا کے جیسا ہے ہی نہیں، کوئی اس کی نظیر، اس کا مثیل، اس کا ثانی ہے ہی نہیں، تو کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکے، جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے؟ آپ اپنا کام کیے جائیں، صبر کے ساتھ ڈٹے رہیں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے رسول غالب آئیں گے، تو بس آپ اپنے کام میں لگے رہیں اور باقی کی پرواہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود آپ کے نیک ارادے، آپ کی کوششیں، ان کو بروئے کار لے آئے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا بھی، بس اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر جمے رہو۔ کیا تم اس کے جیسے کسی اور کو جانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان یہ کہتا ہے، انسان یہ کہتا ہے مطلب ہر انسان نہیں کہتا، یہاں انسان سے مراد ہے مشرکین مکہ، جو قیامت کا انکار کر دیتے تھے۔ اب یہ حضرت جبریل علیہ السلام جو بات کر رہے تھے، اپیرنٹلی وہ پچھلی آیت میں یا اس سے پچھلی میں ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو گیا دوبارہ سے۔ اِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، یہ ماں پھر اسی کو ایک طرح سے ایمفسائز کر رہا ہے کہ جب بھی، اذا ماں جس وقت بھی ایسا ہوگا کہ میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، تو پھر ان قریب دوبارہ میں نکالا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے، زندہ ہوتے ہوئے پھر میں زندہ کر دیا جاؤں گا اور باہر نکالا جاؤں گا۔ ان کو لگتا تھا یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، وہ ایک عجیب کنفیوژن میں تھے۔ وہ یہ تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مارتا بھی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے وہی مار دے گا، لیکن یہ بات انہیں بہت بعید لگتی تھی کہ مر کھپ جانے کے بعد سارے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو وہ پھر یہ اس طرح کے جملے بولتے تھے، اور یہ جملے کوشچن کے نہیں ہیں، ان میں کوئی سوال نہیں پیدا ہو رہا، ایکچولی وہ انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، ریڈیکیول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان میں ایک دوسرا مسئلہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مر گئے اور واقعی دوبارہ اٹھ گئے، بالفرض قیامت ہو ہی گئی، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت اور اقتدار دیا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا۔ اوپر سے جو دیوی دیوتا ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا ہی سب سے بڑا ریلیشن ہے، تو یہ ہمیں خدا سے چھڑا لیں گے۔ اس کانسیپٹ کو آگے اگلی آیتوں میں مزید ڈسکس کیا ہے کہ بنیادی طور پر انسان جب یہ کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گا، اس کے اندر اصل ایشو یہ نہیں ہوتی کہ اس کو لاجیکلی بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لاجیکلی تو ہمیں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ اگلی آیت میں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ موت کے بعد کوئی جواب نہیں نہ دینی پڑے،
اس خواہش کے برتے پہ وہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ اگر آخرت مان لے تو پھر تو انسان کو رات کو نیند نہ آئے کہ یہ غلط کام کیے، ان کا ہوگا کیا۔ جب انسان آخر پر ایمان نہیں رکھتا تو اصل میں اس کا جو اخلاقی زندگی ہے اس کی، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ آخرت جو ہے انسان کی اخلاقی زندگی کی بنیاد ہے، جب وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو اس کا پورا کردار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کہتا ہے انسان کہ جب کبھی میں مرا تو کیا ان قریب دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اس میں ویسے بامحاورہ ترجمے میں ان قریب کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اوالا میں پھر ہم واؤ کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں، کا بعد میں کرتے ہیں۔ اور کیا نہیں یاد انسان کو، ذکر کا مطلب بنیادی طور پر یاد کرنا ہوتا ہے، تو کیا انسان یاد نہیں کرتا انا، یہ کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے، وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اور نہ تھا وہ کچھ بھی۔ بیسیکلی یہ یکونو تھا، یکونو کے ساتھ جب لم لگا تو اس نے، لم نے دے دیا اس کو جزم، جزم جب دیا تو یہ ہو گیا لم یکن۔ تو یکن بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ نون بھی بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے تو لم یکو رہ جائے۔ اور وہ کچھ بھی نہ تھا، تو وہ پہلی بار بھی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ اب تو وہ کچھ ہے، اگر اس کی ہڈیاں ہی ہیں بوسیدہ، یا اس کا کوئی بھی ڈی این اے کریٹ ہو چکا ہے کسی نہ کسی فارم میں، اب تو وہ موجود ہے۔ تو کچھ ہے سے دوبارہ کرنا پیدا کیوں مشکل ہوگا جب وہ کچھ نہیں سے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اگر اس بیسک سادہ چیز کو غور کر لیں تو قیامت کا عقیدہ لازمی پتہ لگے گا عقل کے تحت، اور قیامت کا انکار صرف جہالت ہے، میری ضد ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اور کیا نہیں یاد رکھتا انسان اس چیز کو کہ ہم نے اسے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فوا ربی کا، یہ واو جو ہے یہ قسمیہ ہے، اور جو قسمیہ واو ہوتی ہے اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جر دیتی ہے، تو اس لیے رب کے اوپر زیر آ گئی، جیسے والعصری ہے اس میں بھی عصر میں ریب اور زیر ہے، وہ بھی جر دے رہی ہے واو قسمیہ۔ پس آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، یہ نون جو ہے مشدد اس سے ایمفسز آتا ہے، اور یہ لام جو ہے اس سے بھی ایمفسز آتا ہے۔ تو ہم ضرور بالضرور انہیں حشر کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ حشر یا شروع جمع کرنا، یا شروع وہ جمع کرے گا، نہ شروع ہم کریں گے۔ نہ حشورنا ہم ضرور کریں گے، لنحشورنا ہم ضرور بالضرور کریں گے اکٹھا، ہم ان کو، وشیاطین اور شیطانوں کو بھی، یعنی وہ لوگ جو اکساتے ہیں، جو غلط کام کے مشورے دیتے ہیں، یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہیں اور یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں، جیسے سورۃ الناس میں بھی آتا ہے من الجنۃ والناس۔ ثم لنحضرنہم، پھر ہم انہیں حاضر کریں گے ضرور بالضرور، حول جہنم، حول ارد گرد، جیسے ماحول ہوتا ہے نا اردو میں بھی، تو حول جہنم، جہنم کے گرد، جسین، یہ ہے حالت، اس حال میں کہ وہ جسین ہوں گے۔ جسین جو ہے یہ جیم سے اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے اکڑوں بیٹھنا یا گھٹنوں کے بل بیٹھنا، جیسے بعض اوقات کھانا کھانے کے لیے بھی لوگ بیٹھتے ہیں نا تو اکڑوں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے جو فائل بنے گا نا وہ بنے گا جاسن یا جاسن، اس کی پھر جو جمع ہے وہ بنتی ہے جسیون، اکڑوں بیٹھنے والے یا گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے یا گرنے والے، یعنی جیسے کوئی وہ قیدیوں کو لے کے جاتے ہیں نا تو ان کو پیچھے سے مارتے ہیں، وہ گھٹنوں کے بل نیچے گر جاتے ہیں۔ یا جس طرح پرانے زمانے میں جب کسی کو کوئی فیصلہ سنایا جاتا تھا تو اس کو وہ بٹھا دیتے تھے، ادھر یہ گوانتانامو بے میں بھی اس طرح کی جو سٹلز ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہ گھٹنوں کے بل لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں۔ اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں تو خیر ظلم بھی ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس میں ذلت ہوتی ہے انسان کی۔ تو یہ جو ظالم جو غرور کرتے تھے
جو اکڑ اکڑ کے بعد ہی نہیں آ رہے ہوتے تھے، یہ ان کی ذلت کا منظر کھینچا گیا ہے اس لفظ کے ذریعے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، بس آپ کے رب کی قسم، ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے انہیں بھی اور ان کے شیطانوں کو بھی، پھر ہم ضرور بٹھائیں گے انہیں، ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گرد اس طرح کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ ثم پھر لننزعن، نزا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ لینا، اسی سے پھر نزا کے عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں انسان کی جان کھینچ لی جاتی ہے۔ پھر ہم ضرور انہیں کھینچ نکالیں گے من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے۔ ویسے تو شاع یشیع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھیلنا، جسے پھر اشاعت کا لفظ نہیں آتا ہے باب فعل میں، لیکن جب کسی عقیدے سے متعلق لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اس کو بھی شیعہ کہتے ہیں، تو پھر گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہر گروہ میں سے ہم کھینچ نکالیں گے، کس کو کھینچ نکالیں گے؟ ایہم، جو ہوگا۔ ویسے تو ایو کا مطلب کون ہوتا ہے، اصل میں یہ ایو یا ایون من جو ہوتا ہے یہ انگریزی کے ہو کے معنوں میں ہے۔ ہو میں کون اور جو دونوں مطلب پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے کہ ہو از ایٹ دا ڈور تو ہم کہیں گے دروازے پر کون ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے اٹ از دا بوائے ہو کیم لاسٹ ٹائم، یہ وہی لڑکا ہے جو پچھلی دفعہ آیا تھا، تو وہاں اردو میں ہم جو اور کون دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، انگریزی میں اکیلا ہو ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح عربی میں اکیلا من استعمال ہوتا ہے، یا یہاں پر اگر یہ ایو ہے تو ہم ویسے لفظی ترجمہ کرتے ہیں ایو کا مطلب ہوتا ہے کون، لیکن ایکچولی اب یہاں با محاورہ کریں گے تو اس کو جو کے ساتھ کریں گے۔ ہر گروہ میں سے نکال لیں گے کھینچ کر ان کو جو اشدو، جو زیادہ شدید ہوں گے، یہ افعل التفضیل ہے، اکبروں کی طرح اشدو، جو زیادہ شدید ہوں گے، الرحمانی، رحمان کے مقابلے میں، عتین، عتین عطوف کے لحاظ سے، یعنی یہ عین تے اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے گزرنا، عطا یاتو۔ تو حد سے گزرنے میں، نافرمانی میں جو زیادہ ہوں گے شدید، جو سب سے زیادہ سرکش ہوں گے، ان کو ہم سب سے پہلے کھینچ کے نکالیں گے۔ یعنی جس نے جتنا تکبر کیا ہوگا اس کی اتنی زیادہ ذلت ہوگی، اس کو سب سے آگے رکھا جائے گا، اس کو نکالیں گے کھینچ کے جہنم میں بھیجنے کے لیے، پھر اس کے پیروکار اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اس لیے نہ تو خود تکبر کریں دنیا میں کبھی بھی، یہ وہ چادر ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پہننے کی ہے، یہ انسان کو روا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ہمیں بھی رحم کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی مسلمانوں کو اوور آل بھی اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بلند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، ہمیں بھی جتنی اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے دوسروں کو دینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر متکبر ہے تو ہم متکبر نہیں ہو سکتے۔ تکبر کرنا انسان کے لیے اس کے گھٹیا ترین ہونے کی نشانی ہے۔ تکبر لفظی مطلب ہے بڑا ہونا، لیکن وہ بڑا ہونا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو روا ہے، تو نہ تو خود کبھی تکبر کرے اور نہ کسی متکبر کے پیچھے چلیں، صرف اور صرف فوکس کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، جو بنیادی طور پر قرآن ہے، اس کے علاوہ صحیح حدیث ہے، بس ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کو فالو کریں۔ اس کے علاوہ کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی متکبر کو تو بالکل فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ آگے آگے جا رہا ہوگا اور اس کے پیروکار پہ پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم چھانٹ کر علیحدہ کر دیں گے، پھر ہم کھینچ کر باہر نکال دیں گے ہر گروہ میں سے وہ لوگ جو رحمان کی سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے رہے ہوں گے۔ ثم پھر لنحن، یقیناً، لازماً، ضرور ضرور، ہم عالم، ہم زیادہ جانتے ہوں گے۔ یہ عالم بھی افعل التفضیل والا ہے، ویسے عالم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں، علیمہ یا علم، علم اس نے جانا، یا علم وہ جانتا ہے، عالم میں جانتا ہوں، عالم میں جانتا ہوں کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور عالم اکبرو کے وزن پر ہے تو اس معنوں میں یہ بھی آتا ہے زیادہ جاننے والا۔ تو یہاں نحنو تو پہلے ہی آ گیا، تو نہ علم نہیں ہے، عالم ہے، تو پھر ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں
بالذین ان لوگوں کو، ہم جو، اولا، اولا جو ہے یہ بھی افعل التفضیل ہے، بنیادی طور پر یہ واو لام اور یہ ہے ولی جس سے ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے دوست کے لیے پھر مددگار کے لیے بھی آتا ہے، تو ولی سے بھی آپ اسی طرح افعل بنائیں، اب لج، اب لجو، اولا، تو یہ پھر فلو میں بن جاتا ہے اولا، زیادہ قریب ہے، زیادہ حقدار ہے، کون ان میں سے زیادہ حقدار ہے، بیہا، بیہا یہ پیچھے جہنم کا لفظ آیا، اس کا، اس کے ساتھ، اس کا کون زیادہ حقدار ہے، آگے آ رہا ہے تمیز ایک طرح سے، سلین، سلی کے اعتبار سے، سلین کے اعتبار سے، سلا یسلی کے دو مطلب ہوتے ہیں، جب یہ سواد نام یہ سے آتا ہے تو سلا یسلی ہوتا ہے آگ میں بھوننا، آگ کے اوپر کسی چیز کو باربیکیو کرنا، اور جب یہ سلیا یا سلا سے آتا ہے باپ سمیا سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگ میں گرنا، آگ میں داخل ہونا، تو کون زیادہ حقدار ہے، کون زیادہ سزاوار ہے اس جہنم میں داخل ہونے کے لحاظ سے، داخل ہونے کے لیے، ہم جانتے ہیں، تو ان سرکشوں کو پہلے نکالیں گے، ان کو پہلے بھیجیں گے، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها سلیا، پھر ہم ان لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے ہوں گے ان لوگوں کے متعلق کہ جو اس جہنم میں داخل ہونے کے سب سے زیادہ سزاوار ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا، جب اللہ آئے تو ان کا مطلب بھی نہیں ہو جاتا ہے، یہ بھی حصر کے معنوں میں ہو جاتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو لازمن، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر واردوہا، وارد ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا، جو پانی تک پہنچا کے آتا ہے یا پانی تک پہنچتا ہے، تو جو گھاٹ پر پہنچنے کے لیے وارد کا لفظ آتا ہے، پھر فرعون کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ وارد ہوگا اور اس کے پیچھے آنے والے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، تو یہ کہا جائے کہ تم میں سے ہر ایک کو یہاں پہ وارد ہونا ہے، یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا وہ وارد ہوا، تو تم میں سے ہر ایک کو اس میں داخل ہونا ہے، اس تک پہنچنا ہے، مطلب یہ کہ اب یہ جو روئے سکون ہے یہ مشرکین کی طرف ہے، جن کی پیچھے بات ہو رہی تھی کہ ہر گروہ میں سے جو نافرمان گروہ ہوں گے پہلے تو ہم ان میں سے وہ نکالیں گے جو سب سے زیادہ سرکش ہوں گے، کیونکہ ہم جانتے ہوں گے کہ ان میں سے کون اس میں داخل ہونے کے لائق ہے، زیادہ حقدار ہے، کس کو پہلے داخل ہونا چاہیے، اور پھر ان سرکشوں کو اور ان مشرکوں کو اور ان نافرمانوں کو اور ان کافروں کو ایک اوورال خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے اس میں پہنچنا ہے، کانا علی ربی کا یہ ہے آپ کے رب پر، حتمم مقدیہ، حتمی ہے، مقدین ہے، یعنی یہ قضا یقضی کا مفعول ہے، جسے قاضی کا لفظ ہوتا ہے فیصلہ، یہ ایک فیصلہ کر دیا گیا ہے جو حتمی ہے، طے شدہ امر واجب ہے، فیصلہ کی ہوئی پکی پکی بات ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے اس پر آنا ہے، ہر ایک میں اس پر آنا ہے، یعنی جو سرکش ہے ان کو پہلے لایا جائے گا، جو ان کے فالوور ہیں انہوں نے بھی پیچھے پیچھے آنا ہے، تو تم میں سے ہر ایک نے آنا ہے، یہاں یہ اب خطاب کامن نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اس کا مطلب ایسے یہ کیا کہ کامن خطاب ہے اور اس سے مراد پولیس رات پر آنا ہے، پولیس رات کا کانسیپٹ تو اپنی جگہ ہے، بٹ اس کی پھر آگے انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ مومنوں کے لیے تو وہ پولیس رات جو ہوگا اس میں ٹھنڈک ہوگی، اس میں کوئی گرمی ہوگی ہی نہیں، کیونکہ قرآن شریف میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو جن کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہو طے پا چکا ہے اچھا والا وعدہ کہ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، تو وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے، تو وہ پل سرات ایک دوسرے کانسیپٹ میں، یہاں تو بات ہو رہی ہے آگ کے اندر داخل ہونے کی، سرکش لوگ داخل ہوں گے اس کے بعد باقی بھی وہاں پہنچیں گے، سب کے سب نے وہاں وارد ہونا ہے، تو یہ خطاب جو ہے ان کی طرف تبدیل ہو گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر یہ کہ وہ اس میں داخل ہو، تم میں سے ہر ایک کو بہرحال اس میں داخل ہونا ہے، یہ تمہارے رب کے اوپر طے شدہ امر واجب ہے، ثم، اور دوسری طرف کیا ہوگا پھر، ننجی الذین اتقوا، ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ پہلے ظالموں سے نپٹے گا، ان کو واصل جہنم کرے گا، پھر وہ ان لوگوں کی طرف توجہ فرمائے گا جو اس سے ڈرتے رہے، اور ان سے فرمائے گا کہ ہم ان لوگوں کو
نجات دے دیں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس کے اندر گھٹنوں کے بل۔ نظر جو ہے وزرا یا ذرو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ تو ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو فیہا اس میں، جس لیے جو گھٹنوں کے بل چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے وہاں جا کر بھی وہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کی طرف توجہ فرمائے گا اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا۔ اب جو دوزخ کے دراغے ہیں ان کو دے دیا، اب وہ ان کو اگلا عذاب شروع کریں گے، ان پہ عذاب کے دروازے کھولیں گے۔ یہ نہیں کہ وہاں گھٹنوں کے بل ہی بس وہ کھڑے رہیں گے، نہیں، ان کے عذاب شروع ہو جائیں گے۔ اس میں اب چاہے ان کو الٹا لٹکایا جائے، ان کی کھال کھینچی جائے، جو مرضی کیا جائے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دیں گے تقوی کرنے والوں کو اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل۔ اور یہ پھر دیکھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ نہیں لکھا کہ ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کر دیا، ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو بائی چانس سید گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو آخری نبی کی امت میں بائی چانس انڈیا میں، پاکستان میں کہیں پیدا ہو گئے 1400-1500 سال بعد۔ یہ نہیں لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ ان کو نجات دیں گے جو اس سے ڈریں گے، جو اس کی ناراضگی سے بچیں گے، جو اس کی منع کردہ چیزوں سے بچیں گے، جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، انہی کو ہم نجات دیں گے۔ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، اور یہ کسی کا بھی استحقاق نہیں ہے۔ یہ اس وقت اسرائیل میں جو ظلم ہو رہے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، ان کے ذہن میں یہ خناس بیٹھا ہوا ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل، اور یہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی، تو وہ تو دے دی تھی۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو جب اس قابل نہیں رکھا تو ان کے پاس فضیلت نہیں ہے، وہ ذلیل و خوار ہے، راندہ درگاہ ہیں، وہ مغضوب ہیں۔ ابھی ان کو کوئی ظلم کا موقع ملا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہے، اپنے آپ کو وہ یہی سمجھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ وہی آر دا چوزن پیپل، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بیٹوں کی طرح ہیں، احبا بھی ہیں اور ابنا بھی ہیں۔ یہ خناس جب انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کو اپنے عمل کے اوپر کوئی شرمندگی، کوئی افسوس ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے میں تو جو بھی کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں۔ اور ہر طاقتور انسان جب اس کو طاقت ملتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کی چیزیں دے کر، اس طرح کے دلیلیں دے کر خود کو بھی مطمئن کرے اور لوگوں کو بھی چپ کرا دے۔ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ ان کی پچھلی سے پچھلی نسل اسی چیز سے گزری اور ان پر کتنا ظلم کیا، ویسا ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ظلم اب وہ دوسروں پر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دماغ میں یہ فطور ہوتا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو براہ کرم مسلمان اس فطور کو اپنے ذہن سے نکال دیں، بخشے بخشائے قطعا نہیں ہے، ہمیں عمل کرنے پڑیں گے، تقوی اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ نوبت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف رکھنے کی، اپنی محبت رکھنے کی اور سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں فالو کر سکیں، آپ کی پیروی کر سکیں، تاکہ ہم اس طرح کی غلط فہمیوں سے بھی باہر نکل آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خاص اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم اب بہت سارے ریزننگ پڑھ رہے ہیں رفع نصب جر کی، نصب کی ہی دو اور ریزنز ہیں، ان کے اوپر آج ہم تھوڑا سا کوئک اوور کر لیتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، اللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اللہ مبتدا ہے، رفع میں ہے، قدیر اس کی خبر ہے، وہ بھی رفع میں ہے۔ اب آپ نے قرآن شریف میں یہ نوٹس کیا ہوگا کہ آتا ہے ان اللہ قدیر، اس میں اللہ کے جو اعراب ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو انا جب بھی آئے گا تو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو وہ نسب دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے نوٹس کیا ہوگا کان اللہ قدیرن، اس میں اللہ کے اسم کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن جو آگے اسم آ رہا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، جو خبر ہے۔ تو انا کے اسم پر یعنی جو مبتدا ہے اس پر، اور کانا کی خبر، ان دونوں پر نصب آتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مورلیس وہی بات ہے، ایک میں اللہ کے اعراب چینج ہو گئے اور ایک میں قدیر کے چینج ہو گئے۔ اور یہ جو انا کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے، یہ صرف انا پر ہی نہیں آتی، یہ اس کے علاوہ بھی اسم ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں انا اور اس کی بہنیں۔ مثال کے طور پر ان الانسان لفی خسر، تو یہ ہو گیا، انا سے بھی یہی ہوتا ہے، وَاعْلَمُوا ان اللہ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر لاکنہ سے بھی یہی ہوتا ہے، لیکن اکثر الناس، اس میں جو اکثر پہ نصب آئی ہے وہ لاکنہ کے، اسی طرح اللہ کی وجہ سے بھی یہی ہوتا ہے، لعل ہا، ہو کی بجائے یہاں پر تبدیلی آ گئی۔ اور کانا میں بھی جو کانا اور جو دوسرے افعال ناقصہ ہوتے ہیں، یعنی کانا جو ہے یہ آگزیلری ورب ہے، یہ مین ورب نہیں ہے، عام طور پہ اس کا کوئی اور ورب چاہیے ہوتا ہے، اس سے بات کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو ان جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں، وہ تقریباً ہر زبان میں ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی خبر پر نصب آتی ہے، تو وَأَصْبَحَ یہ ناقص ہے، اور ہو گیا ام موسیٰ کا جو دل ہے وہ اڑنے لگا، تو وہ فارغن جو ہے وہ نصب میں آ گیا۔ اسی طرح جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے بیٹی کی، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، تو مسودن کے اوپر نصب آ گیا۔ کانا کی خبر ہوگی، اور کانا کسی بھی فارم میں آئے، یکونو بھی ہوگا تو اس میں بھی یہی ہوگا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدا، اور رسول ہو جائیں تم پر گواہ، تو یہ کیونکہ اس کی خبر ہے تو پھر یہ خبر نصب میں چلی گئی۔ تو یہ آپ نے بس پہچاننا ہے، آپ نے نصب پہچان لیا، آپ نے ریزن دیکھنی کہ کیا ہے تاکہ آپ ترجمہ صحیح کر سکیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ یہاں پر جو ہائی لائٹڈ اسم ہیں ان پر کیا اعراب ہے اور کیوں ہے۔ مخزن سے اپنا نصب میں ہے سر، نصب میں ہے کیوں؟ یہ مفعول ہے نا، مفعول ہے کس کا؟ انہو کانا مطلب چنے گئے، کانا، ہاں، یہ خبر ہے سر، کانا کی خبر خبر ہے۔ ہے، کانا کی خبر ہے اس لیے نصب میں۔ ویسے آج کل کے جو گریمیرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانا بھی ایک فعل ہی ہے تو اس کا مفعول ہی سمجھ لیں، لیکن بہرحال جو ہمارے کلاسیکل گرامر ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ یہ کانا کی خبر ہے اس لیے یہ نصب میں ہے۔ الشیطان کس میں ہے؟ اچھا، یہ مضاف مضاف ہے سر، تابوت الشیطان، ترجمہ کر لیں اس کا کیا ہے، یا تم نے پڑھی ہے نا یا پچھلے پچھلی کلاس؟ ابتا، اے یا میرے بدن ابتی، لا تعبد، اے اے بجی میرے نہ باپ، تم عبادت کرو نہ شیطان عبادت کی، کرے شیطان کی، ٹھیک بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان۔ نافرمان۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلا والا شیطان ہے یہ کس میں ہے؟ نصب میں ہے۔ نصب نصب میں نہیں ہے، ہے زبر، تو کیوں ہے نصب میں؟ مفعول ہے، مفعول ہے کہ اس کس فعل کا؟ عبادت نہ کریں۔ عبادت کا مفعول، بالکل صحیح۔ اچھا جی، دوسرا شیطان جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ بھی نصب میں انا کا نصب اسم ہے۔ میں ہے، انا کی انا کا خبر، اسم ہے اس لیے نصب میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور عصین جو ہے یہ کس میں ہے؟ نصب میں نصب میں ہے، نصب، ٹھیک، کیوں؟ خبر یعنی کہ رحمان کا نافرمان ہے۔ نہیں، کانا کی رحمان خبر ہے۔ کا، کانا کی خبر ہے کیونکہ یہ پیچھے کانا آ گیا تھا، اس کی خبر ہے صحیح سے اس لیے یہ نصب میں ہے۔ اس میں یہ شہداءکم کس میں ہے؟ کارو اپنے شہدا کو سوائے اللہ کے اگر ہو تم سچے، ٹھیک، اور ارے نصب نہیں ہوا، وادو کا مفعول ہے۔ بالکل نصب میں ہے۔ نصبی ہے اور ودو کا مفعول ہے، بالکل صحیح۔ صادقین کس میں ہے؟ یہ بھی نصب ہی ہے، یہ نصب بھی میں ہے نصبی ہے۔ یہ ان اور کیونکہ کن تم صادقین ہے تو ان کانا کی خبر، کن تم کی خبر ہے، کن کن تم تم کی، تم ہو، کن تم میں جو اسم ہے اس میں شامل ہی ہے، تم ہو، وہاں تو تھا نا کان اللہ قدیرن، تو یہاں کن تم میں شامل ہوگا اسم اس کا، آگے اس کی خبر آ رہی، تم ہو کیا ہو، صادقین ہو، تو صادقین کیونکہ اس کی خبر ہے تو نصب میں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی کمیوں کوتاہیوں خطاؤں گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، اپنی اصلاح کر لیں، عمل صالح کی توفیق دے، اور ہمیں ایسے باغات میں داخل فرما دے جو ہمیشگی کے ہیں، جن میں کوئی لغویات نہیں ہوں گی، جن میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔